آج جدہ سے متعلق جو بات بچی ہوئی ہے اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں۔ تو جدہ سے متعلق جو بات ہوئی تھی اب تک، یعنی تقریباً جدہ سے متعلق باتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جدہ سے متعلق جو بات ہے، میں کتاب کی طرف پہلے آتا ہوں تاکہ کتاب کی عبارتیں اور جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اور آخری بات جدہ سے متعلق جو ہے کہ کوئی جدہ 2 قرابت والی ہے، کوئی جدہ 1 قرابت والی ہے، تو اس سلسلے میں کیا تفصیل ہے، یہ بات باقی ہے۔ اور بنیادی طور پر آج یہی بات ہوگی کہ 2 قرابت والی جدہ اور 1 قرابت والی جدہ سے کیا مراد ہے۔ تو پہلے ہم لوگ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال الجدہ، اب عبارتیں دیکھیں، اب جو تفصیلات آئی ہیں اس کی روشنی میں بات واضح ہوگی۔ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ، جدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں، ملے گا تو چھٹا حصہ، نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا۔ چھٹا حصہ سے زیادہ نہیں ملے گا، چھٹا حصہ سے کم نہیں ملے گا، چاہے ملے تو سدس اور نہ ملے تو نہیں ملے گا، 0۔ دادی ہو تو بھی یہی بات ہے اور نانی ہو تو بھی یہی بات ہے۔ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ، مادری جدات ہوں یا پیدری جدات ہوں، باپ والی جدات پیدری، ماں والی جدات مادری، ایک ہوں یا زیادہ، واحدتاً کانت او اکثر، وہ جدہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، تو بہر 2 صورت ایک ہی سدس ملے گا جو دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا۔ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، تو دادی اور نانی دونوں کو ایک ہی سدس مشترک رہے گا، یہ بات کل آ گئی۔ اذا کن ثابتات، شرط ہے کہ یہ جدہ صحیحہ ہونی چاہیے، جدہ فاسدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اذا کن ثابتات، جدہ صحیحہ ہونا چاہیے۔ جدہ صحیحہ کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اور ایک اور شرط یہاں پر پیش کر رہے ہیں، متحاذیات فی الدرجہ، درجے میں سب برابر ہو، یہ ایک دوسری شرط ہے، لیکن اس شرط کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے اور اوپر والیاں بھی ہوں۔ تو اوپر والی جو دادیاں ہیں، اوپر والی دادیاں جو ہیں وہ کیا ہو گئیں؟ وہ ادا ہو گئیں، متحاذیات میں سے نہیں رہی، یعنی کہ پردادی پرنانی اوپر والی ہے، جبکہ دادی بھی موجود، نانی بھی موجود، اور پردادی بھی موجود، پرنانی بھی موجود۔ تو دادی اور نانی یہ دونوں متحاذیات ہیں اور قربہ ہیں۔ دادی میت سے دادی کا رشتہ جوڑیں تو ایک واسطہ ہے، یعنی کہ میت کے باپ کی ماں،
اور نانی میں بھی میت سے رشتہ جوڑے تو ایک واسطہ ہے میت کی ماں کی ماں. تو دادی اور نانی یہ درجے میں برابر ہے اور قربا بھی ہیں. تو جب قربا ہیں تو یہ دونوں پالیں گی. یہ دونوں کے دونوں متحازیات ہیں، ایک درجے میں ہیں، درجے میں برابر ہیں، ایک واسطے والی ہیں. دادی جو ہے باپ کے واسطے سے ہے اور نانی جو ہے ماں کے واسطے سے ہے. دونوں میں واسطہ ایک ہی ہے، ایک ایک واسطہ ہے. تو دادی نانی ایک درجے کی، لہذا دونوں حصہ پائیں گی. لیکن دادی کے رہتے ہوئے، نانی کے رہتے ہوئے، دادی اور نانی کے رہتے ہوئے، دادی یا نانی کے رہتے ہوئے، یعنی اس فرق کو سمجھے آپ کہ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے اور اوپر والیاں بھی ہیں، یعنی پردادی بھی ہے پرنانی بھی ہے. تو دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے، یا دادی ہے صرف اور اوپر والی ہے، اور نانی ہے صرف اور اوپر والی ہے. تو نیچے والی قربا محجوب کر دے گی اوپر والی کو. وہ بات مزید نیچے آ رہی ہے. تو متحازیات فی الدرجہ کا اصل منشا یہ ہے کہ جدات کئی جمع ہو جائیں تو قریب والی جو جدہ ہے وہ ایک ہو تو اسی ایک کو ملے گا، اور دو تین ہو اسی ایک درجے میں محاذات میں تو ان سب کو مل جائے گا جو ایک درجے کی ہیں. ایسے دادی نانی دونوں ہے تو دونوں کو مل جائے گا. صرف دادی ہے اور اوپر والیاں ہیں، پر نانی بھی ہے پر دادی بھی ہے، اوپر والی کو نہیں ملے گا. صرف ایک دادی اوپر والی کو محجوب کر دے گی. تو درجے میں چند جدات جمع ہو جائیں تو سب کو مل جائے گا، لیکن اوپر والیوں کو نہیں ملے گا. اس کو میں بورڈ کی طرف آؤں گا تو پھر بتلا دیتا ہوں متحازیات فی الدرجہ کا کیا مطلب. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ. اب یہاں پر جدات کے محجوب ہونے کی 4 شکلیں جو آپ نے پڑھی، کاپی قلم بھی ساتھ رکھیے. تو 4 شکلیں پیش کر رہے ہیں. نمبر 1، ماں کی موجودگی میں تمام جدات ساقط ہو جائیں گی. دادی نانی، پردادی پرنانی، لکڑ نانی لکڑ دادی، سب کے سب تمام جدات ماں کی موجودگی میں محجوب رہیں گی. یہ بات آ چکی ہے، کل میں نے بورڈ پہ لکھا دیا تھا. اور نمبر 2، پیدری جدات والابویات ایضاً بالابی. پیدری جدات نیز محجوب ہو جائیں گی بالابی، باپ کی وجہ سے. تو مثال بھی آئی تھی کل، باپ موجود ہو تو دادی کو نہیں ملے گا، باپ موجود ہو تو پردادی کو نہیں ملے گا، باپ موجود ہو تو لکڑ دادی کو نہیں ملے گا، چونکہ باپ واسطہ ہے. دادی کا مطلب میت کے باپ کی ماں، تو باپ واسطہ ہو گیا. جب واسطہ موجود تو ذل واسطہ کو نہیں ملے گا. دادی ہوئی ذل واسطہ اور باپ ہوا واسطہ. واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب، تو باپ کے رہتے ہوئے دادیاں، پردادیاں، لکڑ دادیاں سب کے سب محجوب ہو جائیں گی. یہ 2 محجوب ہونے کی دوسری شکل تھی. محجوب ہونے کی تیسری شکل ہے کہ دادا اسی طرح سے، دادا کی وجہ سے اسی طرح ابویات ساقط ہو جائیں گی. تو کل بات آئی تھی کہ دادا کی وجہ سے اوپر والی دادیاں، یہ میں نے لکھا تھا بورڈ پر کل، دادا کی وجہ سے اوپر والی دادیاں محجوب ہو جائیں گی. یعنی دادا کی وجہ سے پردادی محجوب، دادا کی وجہ سے لکڑ دادی محجوب، دادا کی وجہ سے سکڑ دادی محجوب. لیکن دادا کی وجہ سے دادی محجوب نہیں ہوگی، دادا کی وجہ سے دادی محجوب نہیں ہوگی. اور آپ نے کہا تھا کہ دادا اور دادی یہ آپس میں تو شوہر اور بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں.
شوہر جو ہے بیوی کو محجوب نہیں کرتا، اس لیے کہ میت سے رشتہ دادی کا وہ باپ کے واسطے سے ہے، دادا واسطہ بنتا ہی نہیں ہے، دادا تو شوہر ہے دادی کا، اس لیے دادا کی وجہ سے دادی محجوب نہیں ہوگی، البتہ دادا سے اوپر والی پردادیاں محجوب ہوں گی۔ الا ام الابی، سوائے دادی کے کہ وہ دادا کی وجہ سے محجوب نہیں ہوگی، وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ کہ یہ دادی اوپر مزید اس کا سلسلہ چلے، یعنی اوپر سے مراد میں نے کل سمجھایا تھا عبارت لکھ کر بورڈ پر، وَإِنْ عَلَتْ سے مراد یہاں پر دادا کی ماں پردادی مراد نہیں ہے، یا پردادا کی ماں لکڑدادی مراد نہیں ہے، یعنی کسی مذکر کی ماں مراد نہیں ہے، دادا کی ماں پردادا کی ماں لکڑدادا کی ماں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ لکڑ دادی سکڑ دادی وہ سب دادا کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گے۔ وَإِنْ عَلَتْ سے مراد ہے دادی کی ماں، اور آپ کو کل کا یاد ہو کہ دادی کی ماں جو ہے وہ تو دادا کی ساس ہے، دادی کی ماں دادا کی ساس ہے، تو ساس کا رشتہ اور داماد والا رشتہ اس دادا اور دادی کی ماں میں ہے، تو دادی کی ماں بھی ساقط نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے۔ آپ رشتہ جوڑے میت سے تو دادا واسطہ بنے گا ہی نہیں، دادا واسطہ نہیں بنتا ہے دادی کی ماں میں، تو رشتہ کیسے جوڑیں گے؟ دادی کی ماں بھی موجود اور دادا بھی موجود، تو دادا نے ساقط نہیں کیا، محجوب نہیں کیا دادی کی ماں کو، کیوں؟ اب رشتہ جوڑیے، دادا واسطہ نہیں بنتا ہے۔ دادی کی ماں کا کیا مطلب ہوا؟ میت کے باپ کی ماں کی ماں، میت کے باپ کی ماں دادی، پھر اس کی ماں، وہی زیر بحث ہے۔ دادی کی ماں یعنی میت کے باپ کی ماں، آپ نے غور کیا دادا واسطہ نہیں ہوا، تو دادی کی ماں دادا کے لیے ساس ہے، اور دادا کیا ہے؟ داماد ہے، تو میت سے رشتہ جوڑیے دادی کی ماں کا تو دادا واسطہ نہیں بنتا ہے۔ یہ سب باتیں کل ہی کی ہیں۔ وَإِنْ عَلَتْ میں ام الاب، یعنی میت کے باپ کی ماں، تو باپ کی ماں دادی، دادی کی ماں وہی زیر بحث ہے، تو دادی کی ماں دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی، دادا اس میں واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو دادا کی ساس ہے۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، اس لیے کہ دادی کی ماں وارث ہوگی دادا کی موجودگی میں بھی۔ یہ سب باتیں کل کی ہیں۔ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ دادی کی ماں دادا کی جہت سے نہیں ہے، یعنی واسطہ نہیں بنتا ہے، یہ سب وضاحت ہو چکی ہے۔ وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، قریب والی جدہ کسی بھی جہت کے ہوں، چاہے وہ دادی ہو چاہے نانی ہو، دور والی جدہ کو محجوب کر دے گی، دور والی کسی بھی جہت کی ہو، نانی محجوب کر دے گی پردادی کو، نانی محجوب کر دے گی پردادی کو، تو نانی ہو گئی ماں کی جہت والی، پردادی ہو گئی باپ کی جہت والی، تو ماں کی جہت والی نانی جو قربا ہے اس نے محجوب کر دیا دور والی جدہ کو جو کہ ددھیالی ہے، چونکہ زیر بحث ہے نانی اور پردادی، تو نانی اور پردادی، تو نانی ہو گئی قربا، پردادی ہو گئی بعدہ، نانی ہے ننھیالی، پردادی ہے ددھیالی، تو ننھیالی جدہ نے ددھیالی جدہ کو ساقط کر دیا، نانی نے پردادی کو ساقط کر دیا۔ اس کی جو ہے کچھ مثال چاہیں تو میں دے دوں گا، اور تو دو باتیں جو ہیں بورڈ کی طرف یعنی کہ جو نیچے کی باتیں آ رہی ہیں اس کو پیش کرنے سے پہلے متحازیات کی درجہ اور یہ والی بات میں بورڈ پر جو ہے پیش کروں گا۔ قریب والی کسی بھی جہت کی ہو، دور والی کو محجوب کر دے گی، دور والی چاہے کسی بھی جہت کی ہو،
اور قریب والی بہرحال محجوب کرے گی، چاہے خود بھی وارث نہ ہو رہی ہوں یا وارث ہو رہی ہوں۔ وارثتاً کانت القربا اور محجوبتاً، قریب والی وارث ہو رہی ہو تو بھی محجوب کرے گی دور والی کو، قریب والی وارث نہ ہو رہی ہو تو بھی محجوب کرے گی دور والی کو۔ وارثتاً کانت القربا اور محجوبتاً، کل کا سبق یہیں پہ ختم ہوا تھا اور مثال بھی میں نے دی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، باپ دادی پر نانی، باپ دادی پر نانی ہے مثال آخری تھی کل کے درس کی، کہ آپ نے کاپی پہ نوٹ کیا ہو تو دیکھ سکتے، کاپی قلم رکھیے ساتھ میں۔ باپ نے محجوب کیا دادی کو اور دادی نے محجوب کیا پر نانی کو، تو قریب والی خواہ محجوب ہو رہی ہو پھر بھی دور والی کو محجوب کر دے گی۔ یہاں تک سبق جو ہے کل کا تھا، یعنی کل جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر جو آخری بات ہے وہ بات یہ ہے کہ دو جدہ موجود ہے، دونوں صحیحہ ہے، درجے میں برابر ہے، لیکن ایک جدہ یعنی شرطیں پائی جا رہی ہیں، میراث پانے کی شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ جدہ صحیحہ ہونا چاہیے، چند جدات ہوں تو دو شرطوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ جدات صحیحہ ہوں اور درجے میں سب برابر ہوں، تب جو ہے تمام جدات کو مل جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر اضافی بات کیا ہے؟ وہ اضافی بات یہ ہے کہ ایک جدہ ہے ایک قرابت والی اور دوسری جدہ ہے دو قرابت والی، تو کیا دو قرابت والی کو دو جدہ مان لیں گے اور ایک قرابت والی کو ایک جدہ مانیں گے، پھر تقسیم کریں گے؟ یعنی ایک سدس میں جو کچھ آیا، جیسے کہ 6 روپیہ آیا، ایک سدس میں 6 روپیہ آیا، تو کیا ایسا کریں گے کہ 6 روپیہ کو 3 جگہ کر دیں؟ دو قرابت والی کو 6 کے 3 حصے میں سے 2 حصہ دے دیں، یعنی کہ ایک جدہ دو قرابت والی، ایک جدہ ایک قرابت والی، تو دو قرابت والی 2 جدہ کے برابر اور ایک قرابت والی ایک جدہ کے برابر، تو یہ دونوں جدہ 3 جدہ کے برابر ہے کیا؟ دو قرابت والی کو 2 حصہ، ایک قرابت والی کو 1 حصہ، یعنی 6 روپیہ جو آیا سدس میں تو 3 جگہ کیجئے 6 کو، تو 3 جگہ کریں گے تو 2 2 2 ایسا آئے گا، ایک حصے میں 2، ایک حصے میں 2، ایک حصے میں 2، 6 ہو گئے، تو 2 قرابت والی کو 4 دے دیا، ایک قرابت والی کو 2 دے دیا، تو ایسا ہوگا کیا؟ یا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، 2 قرابت ہو، 1 قرابت ہو، 3 قرابت ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ 6 روپیہ جو آیا ہے سدس میں تو دونوں جدہ آدھا آدھا بانٹ لیں گی، دونوں جدہ آدھا آدھا بانٹ لیں گی۔ 6 روپیہ جو آیا تو 3 روپیہ اس کو 3 روپیہ اس کو، 2 قرابت والی کو بھی 3 روپیہ، 1 قرابت والی کو بھی 3 روپیہ، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرابت کی جہت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعدد قرابت، جہت وجہ تعدد قرابت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دو قرابت والی ہے جدہ، یہ 1 قرابت والی ہے جدہ، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 6 روپیہ جو آیا ہے سدس میں آدھا ادھر آدھا ادھر، قرابت میں جو تعدد ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جدہ 2 قرابت والی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آدھا ہی ملے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر، انصافاً جسے کہا گیا ہے۔ تو اسی کو انہوں نے فرمایا ہے کہ یقسم السدس بینہما، بیچ میں چھوڑ رہا ہوں میں، پہلے اس کو دیکھ لیجیے، یقسم السدس بینہما عند ابی یوسف انصافاً باعتبار الابدان۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انصافاً دیا جائے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر، ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے، شخصیت کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی شخصیت کتنی ہے، جیسے 2 بیٹا ہو تو آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا اس بیٹے کو آدھا اس بیٹے کو، تو افراد کا اعتبار کیا گیا، شخصیت کا اعتبار کیا گیا، رشتے کے تعدد کا اعتبار نہیں کیا گیا۔
جہت رشتہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، تعدد رشتہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ باعتبار الابدان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس تعداد کیا ہے۔ جیسے دو بیٹا ہے تو دو بیٹا آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا آدھا بانٹ دیا، تو یہ ابدان کا اعتبار، شخصیت کا اعتبار، افراد کا اعتبار، رشتے کے تعدد کا اعتبار نہیں۔ وعند محمد اثلاثاً باعتبار الجہاد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثلاثاً تقسیم کیا جائے گا جہاد کے اعتبار سے، یعنی جہت قرابت ایک کی طرف دو ہے اور جہت قرابت ایک کی طرف ایک ہے، تو دو جہت والی دو جدہ کے قائم مقام ہے اور ایک قرابت والی ایک جدہ ہے، لہذا اثلاثاً بانٹا جائے گا۔ یعنی 6 روپیہ جو آیا ہے اس 6 روپیہ کو 3 جگہ کر دیں گے، اثلاثاً کا مطلب 3 جگہ کر دیں گے۔ دو قرابت والی کو جب 3 جگہ کر دیے، 3 حصہ کر دیے، تو 2 حصہ اٹھا کر دیں گے 2 قرابت والی کو اور 1 حصہ اٹھا کر دیں گے 1 قرابت والی کو، تو 2 ثلث 2 قرابت والی اور 1 ثلث 1 قرابت والی۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن فتویٰ اس مسئلے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، قرابت کا تعدد غیر معتبر ہے۔ اور بیچ میں نے چھوڑ دیا تھا کہ جدہ جو ہے جب ایک قرابت والی ہو، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، جب کہ جدہ ایک قرابت والی ہو، جیسے کہ میت کے باپ کی ماں کی ماں، میت کے باپ کی ماں کی ماں، اور دوسری جدہ 2 قرابت والی ہو یا زیادہ قرابت والی ہو، جیسے کہ میت کی ماں کی ماں کی ماں، اور وہ نیز میت کے باپ کی ماں، تو وہ ہے پرنانی بھی، ایک جدہ پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے، اور دوسری جو جدہ ہے پہلی والی جس کا پہلے ذکر کتاب میں آیا، وہ جو ہے پرنانی کہہ لیجئے، پردادی کہہ لیجئے، بہرحال باپ کی نانی، میت کے باپ کی نانی کا ام الاب، باپ کی نانی، تو باپ کی نانی کو پردادی ہی بولتے ہیں، باپ کی نانی کو پردادی ہی بولا جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے، اس مثال کو میں بورڈ کی طرف میں پیش کروں گا۔ تو اب میں آتا ہوں بورڈ کی طرف۔ جدہ کو دینے کے لیے شرط ہے نمبر 1 صحیحہ ہو، فاسدہ نہ ہو، اور اگر جدہ کئی ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ جدات ایک درجے کی ہوں، ایک درجہ کی ہوں، متحازیات فی الدرجہ، لہذا اگر درجے میں برابر نہ ہو تو دور والی جدہ محجوب رہے گی۔ اب یہاں پر جو ہے جدہ کو ترکہ دینے کے لیے کیا ہے، جدہ کو دینے کے لیے شرط ہے کہ صحیح ہو، فاسدہ نہ ہو۔ اگر جدہ کئی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جدات ایک درجہ کی ہو، متحازیات فی الدرجہ، لہذا درجہ میں برابر نہ ہو تو دور والی جدہ محجوب رہے گی۔ اب یہاں پر ایک مثال ہے، یہ مثلا بیٹا ایک رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اب جو ہے دیکھیے کہ
नानी है, तो नानी को हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो नानी को हिस्सा मिलेगा। बेटा असबा होता है, नानी को हिस्सा मिलेगा चूंकि जद्दा सहीहा है, यहाँ पर नाना का वास्ता नहीं है, जद्दे फासिद का वास्ता नहीं है, गोया कि जद्दा सही है, लिहाजा नानी को सुदुस मिल जाएगा। तो जद्दा को मिलने के लिए जरूरी क्या है? सहीहा हो। यहाँ नानी क्या है? सहीहा है, लिहाजा सुदुस मिल गया। अगर जद्दात कई हो तो सबको मिलने के लिए जरूरी क्या है? सबको मिलने के लिए जरूरी यह है कि एक दर्जे की हो। तो यहाँ पर दो जद्दा है, नानी और दादी, तो दोनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मुतहाज़ियातिन फी दरजा, दर्जे में बराबर हो तो मिलेगा। तो नानी और दादी दर्जे में क्या है? बराबर है, दर्जे में बराबर है, लिहाजा मिलेगा। इसलिए कि नानी भी एक वास्ते से है और दादी भी एक वास्ते से है। नानी का मतलब उम्मुल मय्यित और दादी का मतलब उम्मु अबिल मय्यित। तो यहाँ भी एक वास्ता हुआ और यहाँ भी एक वास्ता हुआ अब का। यहाँ का एक वास्ता, यहाँ अब का एक वास्ता। तो नानी और दादी क्या है? ये दर्जे में बराबर है, लिहाजा दोनों को मिल जाएगा सुदुसे मुश्तरक। सुदुसे मुश्तरक मुतहाज़ियातिन फी दरजा। अगर चंद जद्दात जमा हो जाए और वो दर्जे में बराबर ना हो, जैसे ये नानी है और ये परदादी है, तो नानी जो है ये परदादी को महजूब कर देगी, इसलिए कि ये तो उम्मु अबिल मय्यित है और ये जो है उम्मु अबिल मय्यित है, उम्मु अबिल मय्यित है परदादी, यानी दादा की माँ, मय्यित के बाप की माँ, यानी मय्यित के दादा की माँ परदादी। तो यहाँ दो वास्ता है, दो अब है यहाँ वास्ते में। यहाँ जो है मैंने उम्मु अबिल कर दिया, उम्मु उम्मिल मय्यित, उम्मु उम्मिल मय्यित। यहाँ एक का वास्ता है नानी में और यहाँ दो अब का वास्ता है परदादी में, लिहाजा मुतहाज़ियातिन फी दरजा वाली शर्त नहीं पाई गई, लिहाजा नानी ले लेगी सुदुस मुकम्मल ले लेगी नानी और परदादी जो है महजूब रहेगी। क्यों? इसलिए कि शर्त नहीं पाई गई, मुतहाज़ियातिन फी दरजा वाली बात नहीं पाई गई। और एक बात जो है, ये बात तो हो गई मुतहाज़ियातिन फी दरजा। अब उसके बाद जो है मैंने वादा किया था कि करीब वाली जद्दा दूर वाली जद्दा को महजूब हो कर देगी, चाहे करीब वाली वारिस न हो रही हो। तो कल की मिसाल दोबारा मैं जिक्र कर देता हूँ कि करीब वाली जद्दा दूर वाली जद्दा को चाहे किसी भी जहत की हो महजूब कर देगी। कल बात आई थी बेटा, बाप, दादी और नानी, मैंने आज बेटा का इजाफा कर दिया है। तो बेटा हमेशा असबा होता है और बेटा की मौजूदगी में बाप सुदुस पाता है और बाप की वजह से दादी क्या हो गई? महजूब हो गई। आपने पढ़ा आज ही अबवियात वल अबवियात यस्कुतन बिल अब। अबवियात तेदरी जद्दात बाप की वजह से साक़ित हो जाती हैं, तो बाप की वजह से दादी साक़ित हो गई, लेकिन दादी जो महजूब हुई तो इसने महजूब होने के बावजूद परनानी को महजूब कर दिया। परनानी को महजूब कर दिया क्यों? इसलिए कि यह है कुर्बा और परनानी क्या है? बोदा। कुर्बा ने बोदा को महजूब कर दिया। दादी में मय्यत का रिश्ता दादी से जोड़िए तो एक वास्ता है, मय्यत के बाप की माँ दादी है और परनानी जो है मय्यत की माँ की माँ है, दो वास्ता है परनानी में। तो जहां पर लगा समझिए कि दो वास्ता हो गया और अगर पर नहीं लगा है तो समझिए कि एक वास्ता है।
دادی نانی ایک واسطہ، دادی اور پرنانی، دادی میں ایک واسطہ، پرنانی میں دو واسطہ، اور لکڑ دادی میں تین واسطہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے واسطہ بڑھتا جائے گا. اس مثال میں اگر جو ہے نانی ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دادی نے پرنانی کو محجوب کر دیا اس لیے کہ دادی قربا ہے اور پرنانی بودا ہے، تو محجوب ہونے کے باوجود اس نے پرنانی کو بودا کو محجوب کر دیا. تو یہ بات ہو گئی. اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر نانی ہو اس مثال میں تو کیا ہوگا؟ تو نانی جو ہے جب موجود ہو تو اسے سدس ملے گا، اس لیے کہ باپ جو ہے نانی کو محجوب نہیں کرتا ہے. باپ کس کو محجوب کرتا ہے؟ ددھیالی کو، ددھیالی جداد کو. دادی کو محجوب کرے گا، پردادی کو محجوب کرے گا، لکڑ دادی کو محجوب کرے گا، سکڑ دادی کو محجوب کرے گا باپ، لیکن نانی کو محجوب نہیں کرے گا. اور دادی جو ہے وہ نانی کو محجوب نہیں کرے گی، چونکہ دادی اور نانی متحازیات فی الدرجہ. یہاں قربا بودا کی بحث نہیں ہے. جب قربا بودا کی بحث نہیں ہے بلکہ متحازیات ہے تو دادی اثر انداز نہیں ہوگی نانی پر، دادی اثر انداز نہیں ہوگی نانی پر، لہذا نانی کو سدس مل جائے گا اس مثال میں. تو یہ بات ہو گئی. اور اگر ہم ذرا مثال وہ والی دے دیں کہ ایک طرف نانی ہے ایک طرف جو ہے پردادی ہے، تو مثلا باپ ہے اور نانی ہے، بلکہ باپ نہیں بلکہ بیٹا کر لیجیے، بیٹا ہے، نانی ہے اور دادی ہے. اب اس مثال میں غور کریں آپ کہ بیٹا تو ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہے یہ اوپر یعنی کہ جداد کو دینے نہ دینے میں بیٹا کو نہیں دیکھتے ہیں، بیٹا اثر انداز نہیں ہوتا ہے. آپ نے اب تک جو عبارتوں میں دیکھا تو محجوب کرنے کی کسی بھی شکل میں بیٹا کا ذکر نہیں آیا. تو بیٹا جو ہے جداد کو دینے نہ دینے میں اثر انداز نہیں ہوتا ہے، بلکہ نانی اور پردادی ملے گا نہیں ملے گا. تو محجوب ہونے کی جو چار شکلیں آپ نے کل پڑھی ہیں، ماں کی موجودگی نمبر 1، باپ کی موجودگی، دادھیالی جداد کو محروم کرنے کے لیے، یا دادا کی موجودگی یا قربا کی موجودگی، بس یہی 4 ہیں محجوب ہونے کی، محجوب کرنے کی. تو بیٹا اثر انداز نہیں ہوتا. تو بہرحال تو نانی اور پردادی میں نانی کو کیا ملے گا، پردادی کو کیا ملے گا؟ تو نانی جو ہے قربا ہے تو نانی کو مل گیا سدس، اور پردادی جو ہے محجوب، اس لیے کہ نانی ہے قریب والی اور پردادی ہے دور والی. تو ننہیالی جدہ نے دادھیالی جدہ کو محجوب کر دیا. ننہیالی جدہ نے دادھیالی جدہ کو محجوب کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ننہیالی جدہ قربا ہے، یہ جدہ قربا ہے، اور پردادی جو ہے جو دادھیالی جدہ ہے وہ بودا ہے، لہذا قربا نے بودا کو محجوب کر دیا. تو یہ بات ہو گئی. اب جو ہے میں آتا ہوں آخری بات جو ہے کہ اگر یہ پرنانی ہو اور یہ پردادی بھی ہو پلس پردادی، یہ ہندہ ہے اور یہ پردادی جو ہے خالدہ ہے، تو مرنے والا مرا، ایک بیٹا کو چھوڑا اور 2 جدہ کو چھوڑا. ایک جدہ یہ ہے اور ایک جدہ یہ ہے خالدہ، جدہ نمبر 1، جدہ نمبر 2. تو آگے کے گفتگو کی تمہید ہے یہ. تو مرنے والا مرا، اس نے چھوڑا بیٹا کو اور 2 جدہ کو، ایک جدہ یہ ایک جدہ یہ، ایک ہندہ کو ایک خالدہ کو.
ہندا جو ہے زید کے لیے پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے. ہندا جو ہے زید کے لیے پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے، اور خالدہ جو ہے صرف پردادی ہے. تو اب جو ہے یہ کیسے ہوگا، اب اسی کو بعد میں بتلانا ہے. ابھی آپ اس میں دماغ مت لگائیے کہ یہ ہوگا کیسے، اس کو ابھی ذہن مت لائیے. ابھی یہ مان کر چلیے کہ ہندا جو ہے پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے، اور خالدہ صرف پردادی ہے. تو اگر ترکہ 36 ہے اور سدس ملا، دونوں کو سدس ملا، سدس کا مطلب یہ کہ 36 میں سے 6. اس 6 کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس 6 کو تقسیم کرنے کا طریقہ عند ابی یوسف کچھ اور، عند محمد کچھ اور. تو میں نے جو بات بتلائی تھی ابھی، تو عند ابی یوسف کیا ہے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہندا کو کیا ملے گا اور خالدہ کو کیا ملے گا؟ ابھی آپ نے عبارت دیکھی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انصافاً باعتبار الابدان. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برابر ملے گا. ٹھیک ہے، تو 6 میں مل جائے گا، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، 6 کا 3 ادھر 3 ادھر. اسی کو کہا گیا انصافاً باعتبار الابدان. یہ 6 کیا ہو گیا؟ نصف میں بٹ گیا. یہ 6 کیا ہو گیا؟ انصافاً. جیسے آپ 2 بھائی ہوں اور 10 روپیہ ہو، اور کہا گیا کہ دونوں جو ہے بانٹ لیجئے برابر. تو اسی کی تعبیر ہے انصافاً، نصف کی جمع انصاف، کہ اس 10 روپے کو 2 نصف کر دیجئے. 10 روپے کو 2 نصف کر دیجئے تو 5 ہو گئے. اسی کو بولتے ہیں انصافاً. اسی کو بولتے ہیں انصافاً باعتبار الابدان. ابدان یعنی فرد کے اعتبار سے، ابدان افراد کے اعتبار سے، رشتے کے تعدد کے اعتبار سے نہیں کہ یہ رشتہ اس کا دوہرا رشتہ ہے. ہندا کا خالدہ کا اکہرا رشتہ ہے، ہندا کا دوہرا رشتہ ہے، تو اس کو تو رشتے کے تعدد کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ باعتبار الابدان، یہ کتنے افراد ہیں. تو ہندا ایک فرد، خالدہ ایک فرد. جیسے کہ 10 روپیہ 2 بھائی میں تقسیم کرنا ہے برابر، ہم نے تعبیر اختیار کی انصافاً باعتبار الابدان، یعنی دونوں افراد کو فرد کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے آدھا بانٹ دیا گیا. پرسن جو بولتے ہیں انگریزی میں پرسن، فی پرسن، تو پرسن کے اعتبار سے، شخص کے اعتبار سے اور فرد کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، رشتہ کا تعدد نہیں دیکھیں گے. یہ مطلب ہوا باعتبار الابدان. فرد دیکھیں گے، شخص دیکھیں گے، شخصیت کی تعداد دیکھیں گے. اور جب 2 شخصیت ہے، 2 افراد ہے، ہندا ہے خالدہ ہے، تو انصافاً آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ مطلب ہوا انصافاً باعتبار الابدان. یہ عند ابی یوسف. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تعدد رشتہ کا اعتبار کریں گے، ہندا کا رشتہ کیا ہے؟ 2 ہے، ڈبل ہے، وہ پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے. لہذا ہندا جو ہے 2 فرد کے قائم مقام ہے. جیسے بیٹا بیٹی آئے تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹا کو 2 بیٹی مان لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا. بیٹا بیٹی دونوں وارثین میں ہے تو بیٹا برابر ہے 2 بیٹی. تو ایسے ہی ہندا 2 قرابت والی ہے تو ہندا ہو گئی ڈبل، اور خالدہ ہوئی سنگل. لہذا اسلاسن کا مطلب کیا ہوا؟ اس 6 کے 3 حصے ہوں گے. اسلاسن کا مطلب 3 حصے. جب 6 کے 3 حصے کریں گے، یعنی کہ 6 روپیہ ہے اور 3 آدمی ہے، 6 روپیہ ہے اور 3 آدمی ہے، 6 کو 3 سے تقسیم کریں گے، 6 اور تقسیم کا نشان اور پھر 3 کلک کریں گے تو جواب آئے گا 2. تو 2 ہوا 1 ثلث. 2 2 2
یہ ایک سلوس ایک سلوس ایک سلوس سب ملا کے ہو گیا 3 سلوس. اگر آپ کسی چیز کے 3 حصے کریں تو ظاہر ہے کہ مکمل کیا ہے؟ ایک سلوس ایک سلوس ایک سلوس ایک سلوس 3 سلوس ہو گیا. 3 سلوس ملا کر مکمل ہو گیا. مکمل 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 عدد اس میں آ جائے گا. اگر کسی چیز کے 5 حصے کریں خمس 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 تو سب کو ملا لیں گے تو مکمل ہو جائے گا. تو بہرحال ایک سلوس 2 ایک سلوس 2 ایک سلوس 2 تو ہم 2 سلوس اٹھا لیں گے. الثلاثن کر کے 2 سلوس اٹھا لیں گے تو 4 ہو گیا. تو امام محمد کے اعتبار سے ہندا کو مل گیا 6 میں سے ہندا کو مل گیا 6 میں سے 4. ہندا کو مل گیا 6 میں سے 4. الثلاثن 6 کے 3 حصے کر کے 6 کے 3 حصے کریں گے تو ہر حصے میں آیا 2 2 2 2 حصہ اٹھا کر دے دیں گے ہندا کو تو ہو گیا 4. یہ دیکھا آپ نے 6 کو تقسیم کیا 3 سے جواب آیا 2. 2 کیا ہے ایک حصہ تو 2 حصہ 2 حصہ 2 حصہ 3 جگہ ہو گیا. 2 حصہ اٹھا لیجیے 2 2 4 تو 6 کے 3 حصے کر کے 6 کے 3 حصے کر کے 2 حصہ دیجیے ہندا کو اور 1 حصہ دیجیے خالدہ کو تو خالدہ کو ہو گیا 2. اس طرح سے 4 اور 2 والی بات سامنے آئی. 6 روپیہ میں سے 4 روپیہ ہندا کو 2 روپیہ خالدہ کو. 6 کے 3 حصے کیے 1 حصے میں 2 1 حصے میں 2 1 حصے میں 2 2 حصہ اٹھا لیا تو 4 ہو گیا ہندا کو اور 2 ہو گیا خالدہ کو. یہ بات فرماتے ہیں کون؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اسی کو کہا گیا الثلاثن باعتبار الجہت. الثلاثن جو ہے تقسیم کریں گے 2 سلوس ہندا کو یا دیکھیے 1 سلوس یہ 1 سلوس یہ تو 2 سلوس ہو گیا ہندا کو اور 1 سلوس ہو گیا خالدہ کو. باعتبار الجہات جہاد سے مراد یہاں ہے رشتے کا تعدد. رشتے کے تعدد کا اعتبار انہوں نے کیا ہے. ہندا جو ہے دو رشتے والی ہے. باعتبار الجہات کا یہ مطلب ہوا رشتے کا تعدد. تو ہندا ہے 2 رشتے والی تو ہندا ہو گئی 2 اور خالدہ 1 رشتے والی تو خالدہ ہو گئی سنگل. ہندا ہو گئی ڈبل. لہذا 6 روپیہ میں سے 4 روپیہ ادھر 2 روپیہ ادھر. لیکن فتویٰ اس قول پر نہیں ہے. اس مسئلے میں فتویٰ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے. اگرچہ کہ ذوی الارحام کے مسائل میں جہاں بھی اختلاف ہے امام محمد کا قول مفتبی ہے ذوی الارحام کے مسائل میں لیکن اس مسئلے میں یہ ذوی الارحام کے مسائل نہیں ہے تو ذوی الفروض کے مسائل ہیں. اس مسئلے میں فتویٰ امام یوسف کے قول پر ہے. لہٰذا ہم رشتے کا تعدد نہیں دیکھیں گے. 3 ادھر 3 ادھر چلا جائے گا. 6 میں سے آدھا ادھر آدھا ادھر. ہمیں رشتے کے تعدد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جو ہے سمجھانے کے لیے پوری ہو گئی. اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہندا جو ہے پردانی بھی ہے پردادی بھی ہے کیسے اور خالدہ صرف پردادی ہے وہ کیسے. تو خالی وہ سمجھنا ہے. اگر آپ نہیں بھی سمجھیں گے تو مفتابی قول میں تو آپ نے دیکھا کہ رشتے کے تعدد کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ دو جدہ ہے تو آدھا ادھر آدھا ادھر. امام یوسف کے قول کے اعتبار سے رشتے کا تعدد دیکھنا ہی نہیں ہے. لیکن امام محمد کے قول کے اعتبار سے رشتے کا تعدد دیکھنا پڑے گا تاکہ امام محمد کے قول کو سمجھ لیں. اگرچہ فتویٰ نہیں دیں گے. تو میں اس کو مٹاتا ہوں اور آپ کو جو ہے اپنے سامنے وہ مثال لاتا ہوں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے اس طرح سمجھیں کہ زید کا انتقال ہوا اور اس نے کیا چھوڑا تو جدہ کو چھوڑا ہے. 2 جدہ کو چھوڑا ہے. ایک کا نام ہے حلیمہ ایک کا نام ہے کریمہ. یہ دونوں جدہ ہے.
اس نے جو ہے اپنے لڑکے کی شادی کرا دی. میں اب لکھ رہا ہوں چونکہ یہاں زید جو ہے بہت نیچے کا ہے. زید جو ہے وہ لکڑ پوتا، لکڑ نواسا، لکڑ پوتا ہے. تو یہاں سے ہم رشتہ جوڑیں گے اور نیچے کی طرف جائیں گے. اس لیے میں اب لکھ رہا ہوں. اور حقیقت میں حلیمہ کا یہ بیٹا ہے، اور ادھر سے جو ہے اب لکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اب سے مراد ادھر سے جو ہے اب وغیرہ ہوتے ہوئے جائے گا. لیکن ادھر سے اگر اوپر جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ حلیمہ کا بیٹا ہے. تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیجیے آپ. تو حلیمہ کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے مثلا نفیس، اور یہ جو کریمہ ہے اس کا جو ہے اس کی بیٹی ہے، اس کی جو ہے بیٹی ہے، لیکن اس کو لکھیں گے یہ کریمہ کی بیٹی ہے. لیکن یہاں سے جو رشتہ جوڑیں گے، چونکہ یہ لکڑ پوتا لکڑ نواسا ہے، تو رشتہ جو ہے نیچے سے جائے گا اوپر کی طرف. تو یہ جدہ اوپر والی ہے کافی، یہ جو ہے لکڑ نانی ہے، لکڑ دادی ہے. تو زید کے باپ کی، ماں کی وغیرہ جو بات آئے گی تو جو ہے اس کے اعتبار سے ہم لکھیں. لیکن یہ کیا ہے؟ مثلا یہ جو ہے ہندا ہے، یہ کریمہ کی بیٹی ہندا ہے. کریمہ کی بیٹی ہندا. اب کیا ہوا؟ دونوں کی شادی ہو گئی. غور سے دیکھیے آپ. زوجین. اب اس کے بعد جو کہ یہ نقشہ جو ہے ایسا ہے کہ الٹا جا رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ دقت ہو آپ کو. اب اس سے جو ہے ان دونوں سے، ہندا اور نفیس جو میاں بیوی ہیں، اس سے جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا. اور اس کا نام جو ہے اب جو ہے میں لکھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے. نفیس کا بیٹا ہے یہ، اس کا نام ہے شریف. اچھا، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کسی اور سے ہوئی. یہ خالی لکھ رہا ہوں میں، اس سے کنفیوز مت ہوئیے. یہ جتنے بھی جو ہیں جو اوپر جا رہے ہیں یہ سب جو ہے ان کی اولاد ہے. نیچے والے کی، بیچ والے کیا اولاد ہے. اور زید کے اعتبار سے سب جو ہے اصول ہے، باپ، دادا، نانا، پرنانا وغیرہ. لیکن نیچے سے جو ہے ہم جو جا رہے ہیں اوپر کی طرف، تو یہ سب کیا اولاد ہے کس کی؟ حلیمہ کی. تو حلیمہ کی لڑکی ہے جس کا نام ہے خدیجہ. اس کی شادی کسی اور سے ہوئی، اور اس خدیجہ کو بھی ایک بیٹی ہوئی. خدیجہ کا شوہر کوئی اور ہے، کوئی اور ہے. حلیمہ نے اپنی بیٹی خدیجہ کی شادی کسی اور سے کی، لیکن اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہے خالدہ. تو حلیمہ کی دو اولاد، ایک بیٹا نفیس، ایک بیٹی خدیجہ. خدیجہ کی شادی کسی اور سے کر دی اور بیٹی پیدا ہوئی خالدہ. اور حلیمہ نے اپنے بیٹے نفیس کی شادی ہندا سے کی، یعنی کریمہ کی بیٹی سے کی، اور یہ شریف پیدا ہوا. اب ان دونوں کی شادی کر دی گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، آپ کی کتاب میں جو بات ہے کہ خالدہ اور شریف میاں بیوی، ان دونوں سے لڑکا پیدا ہوا زید.
آپ یہ دیکھیں خالدہ میاں بیوی ان دونوں سے پیدا ہوا زید. اب اس نقشے کو آپ دو اعتبار سے دیکھیے. آپ میں اب آپ کو جو ہے تھوڑا اور ذہن قریب کر رہا ہوں. حلیمہ کا بیٹا نفیس اور حلیمہ کی بیٹی خدیجہ. حلیمہ کا بیٹا نفیس اور حلیمہ کی بیٹی خدیجہ. اور نفیس کا بیٹا شریف. اور نفیس کا بیٹا شریف ہے. اور شریف کا بیٹا زید ہے. شریف کا بیٹا زید ہے. یہ زید ہے. حلیمہ کا بیٹا نفیس اور حلیمہ کی بیٹی خدیجہ. اور نفیس جو حلیمہ کا بیٹا ہے نفیس، اور نفیس کا بیٹا شریف اور شریف کا بیٹا زید ہے. اب دیکھیے کریمہ کی بیٹی ہندہ. کریمہ کی بیٹی کون ہے؟ کریمہ کی بیٹی ہندہ. اور ہندہ کا بیٹا شریف ہے. اور شریف کا بیٹا زید ہے. اور شریف کا بیٹا زید ہے. یہ میں نے نیچے سے پیش کر دیا. اس نقشے میں جو ہے پھر سے دیکھ لیجئے. حلیمہ کا بیٹا نفیس اور حلیمہ کی بیٹی خدیجہ. تو ایک بیٹا ایک بیٹی حلیمہ کو اور حلیمہ کی بیٹی خدیجہ. پھر نفیس کا بیٹا کیا ہے؟ شریف. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نفیس اور ہندہ جو میاں بیوی ہے، اس سے پیدا ہوا شریف. اور نفیس کا بیٹا شریف ہے. اور شریف کی شادی ہوئی خالدہ سے. خالدہ کون ہے؟ یہ ادھر سے حلیمہ کی بیٹی کی بیٹی. تو حلیمہ کی بیٹی کی بیٹی خالدہ ہے. شریف کی شادی خالدہ سے ہوئی اور پیدا ہوا زید. نفیس کا بیٹا شریف ہے، یہ شریف، اور شریف کا بیٹا زید ہے. تو یہ تو حلیمہ کی بات ہو گئی. کریمہ کی بیٹی ہندہ اور ہندہ کا بیٹا شریف اور شریف کا بیٹا زید. یہ میں نیچے سے اوپر کی طرف گیا. اب آئیے اوپر سے نیچے کی طرف. جو میں نے جو ہے اور اب لکھا، کس مجبوری میں لکھا کہ آج انتقال ہو رہا ہے زید کا، اور اس نے وارثین میں مثلا چھوڑا اس جدہ کو اور چچا کو وارثین میں. یعنی فائنل اگر میں بولوں کہ زید کے وارثین میں جدہ چچا، یہ وارثین. یا آپ جو ہے زید کی بھی شادی کسی سے ہوئی اور اس کو زید کو بیٹا بھی ہے. چلیے، اور بیوی اس کی مر گئی ہے پہلے ہی. تو زید کی شادی ہوئی، زید کو بیٹا ہوا،
زید کا پھر انتقال ہو گیا، اس سے پہلے زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے بیوی وارثین میں نہیں ہے۔ بہرحال زید کے وارثین جدہ جدہ بیٹا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جدہ حلیمہ اور یہ جدہ کریمہ امام محمد کے اعتبار سے یہ دیکھنا ہے، امام یوسف کے اعتبار سے تو دیکھنا ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو برابر برابر بانٹ لیتے ہیں، اصل امام محمد کے اعتبار سے تو حلیمہ اور کریمہ اور زید کا یہ بیٹا ہے، زید کا بیٹا یہ مثلا سالم ہے، زید کا بیٹا یہ سالم ہے۔ تو زید کے وارثین میں حلیمہ ہے، کریمہ ہے، سالم ہے۔ تو زید کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا امام محمد کے قول کے اعتبار سے؟ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ حلیمہ کیسی جدہ ہے، کریمہ کیسی جدہ ہے۔ تو اب آپ آئیے نیچے کی طرف، زید کا رشتہ حلیمہ سے جوڑیے، زید کا رشتہ کریمہ سے جوڑیے۔ تو زید کا باپ ہے شریف۔ چلیے زید کا باپ شریف، اب آپ لوگ دیکھیے یہاں سب نیچے کی طرف آئیے، زید کا باپ شریف، شریف کا باپ کون ہے یہ بتلائیے آپ، شریف کا باپ کون ہے؟ ہاں بتلائیے، ہاں نفیس، برابر ہے نفیس۔ زید کا باپ شریف، شریف کا باپ نفیس۔ نفیس کی ماں کون ہے؟ نفیس کی ماں کون ہے؟ نفیس کی ماں حلیمہ ہے، نفیس کی ماں حلیمہ۔ زید کا باپ شریف، شریف کا باپ نفیس، شریف کا باپ نفیس، نفیس کی ماں حلیمہ، نفیس کی ماں حلیمہ۔ تو زید حلیمہ کو کیا بولے گا؟ زید حلیمہ کو کیا بولے گا؟ پردادی، صحیح ہے۔ زید کا باپ شریف، شریف کا باپ نفیس، نفیس کی ماں حلیمہ، تو زید حلیمہ کو بولے گا پردادی، بالکل صحیح۔ اچھا اب میں سوال کروں کہ زید کی پرنانی، چلیے میں اس کو جو ہے، آپ نے تو اتنا دیکھ لیا، زید کی پردادی حلیمہ ہے، زید کا باپ شریف، شریف کا باپ نفیس، نفیس کی ماں حلیمہ، تو زید کی پردادی ہو گئی حلیمہ، زید کا یہ باپ، زید کا یہ دادا، زید کی یہ پردادی، زید کا باپ شریف، زید کا دادا نفیس، زید کی پردادی حلیمہ، دادا سے اوپر پردادی حلیمہ۔ جگہ نہیں ہونے سے میں اس کو مٹاتا ہوں۔ زید کی ماں کون ہے؟ زید کی ماں خالدہ، خالدہ کی ماں کون ہے؟ خالدہ کی ماں کون ہے؟ خدیجہ۔ خدیجہ کی ماں کون ہے؟ خدیجہ کی ماں حلیمہ۔ ماں حلیمہ۔ زید کی ماں خالدہ، خالدہ کی ماں خدیجہ، خدیجہ کی ماں حلیمہ۔ دیکھا آپ نے، زید کا یہ باپ کا سلسلہ تھا، زید کے باپ کی ماں، اب یہ والا سلسلہ زید کی ماں کی ماں کی ماں،
یہ دوسرا سلسلہ ددھیالی ننیالی دونوں اعتبار سے. ددھیالی زید کے باپ کی ماں، زید کی ماں کی ماں کی ماں. تو اب زید کیا بولے گا حلیمہ کو اس راستے سے، ماں کے راستے سے، پرنانی. ہاں دیکھیے آپ پہنچ گئے. آپ زید کی ماں کی ماں کی ماں پرنانی، زید کی ماں کی ماں کی ماں، زید کی ماں خالدہ، خالدہ کی ماں خدیجہ، خدیجہ کی ماں حلیمہ، پرنانی. تو آپ نے خود کہا کہ حلیمہ پردادی بھی ہے اور پرنانی بھی ہے. تو جو میں نے ایک مثال دی تھی یہاں پر، جس کو مٹا دیا میں نے، کہ اس میں وہ پردادی بھی تھی پرنانی بھی تھی. تو ایک ہی حلیمہ پردادی بھی بن گئی اور پرنانی بھی بن گئی، پردادی اور پلس پرنانی. تو حلیمہ پردادی اور پلس پرنانی، یہ ہو گئی دو قرابت والی حلیمہ. تو حلیمہ کی دو قرابت سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہ حلیمہ کیسے ہو گئی پردادی بھی پرنانی بھی؟ بات آئی یا نہیں آئی؟ یعنی حلیمہ کے بارے میں صرف. ابھی کریمہ کو پھر دیکھنا ہے. خالی حلیمہ جو ہے پردادی بھی ہو گئی پرنانی بھی ہو گئی. جی چلیے ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کریمہ یہ زید کی کون ہوئی؟ تو زید کی جو ہے، یہ میں نے کہا کہ اس میں پرنانی بول دیں، پردادی بول دیں، جو بول دیں. تو اصل میں کیا ہے کہ زید کے باپ کی نانی ہے اصل میں. یعنی ددھیالی آغاز جو ہے ددھیالی سے ہے. زید کے باپ کی ماں یعنی دادی کی ماں، یہ جو آپ پڑھ رہے تھے دادی کی ماں، وَإِنْ عَلَتْ میں جو بحث آ رہی تھی نا، دادی کی ماں. تو زید کا باپ شریف اور شریف کی ماں ہندہ. تو یہ زید، ہندہ کیا ہو گئی؟ زید کی دادی. ہندہ کیا ہوئی؟ زید کی دادی. زید کا باپ شریف، شریف کی ماں ہندہ. زید کا باپ شریف، شریف کی ماں ہندہ اور ہندہ کی ماں کریمہ. زید کا باپ شریف کی ماں ہندہ، زید کا باپ شریف کی ماں ہندہ، ہندہ کی ماں کریمہ. تو زید کا باپ شریف، تو شریف کی یہ کریمہ جو ہے بہرحال نانی، شریف کی نانی ہے، زید کے باپ کی نانی ہے. تو زید کیا بولے گا کریمہ کو اس واسطے سے؟ تو زید جو ہے کریمہ کو پردادی ہی کہے گا. عرف میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ زید کے باپ کا ننیال ہے، لیکن چونکہ باپ واسطہ ہو گیا ہے، زید کے باپ کی ماں تو باپ کی نانی ضرور ہے، لیکن خود زید جو ہے کیا بولے گا؟ پردادی ہی بولتا ہے، کیونکہ یہ آغاز ددھیالی سے ہے. باپ یہاں پہنچے کہاں سے؟ باپ سے. تو دادی یعنی کہ یہ کہہ لیجئے زید کا یہ باپ، زید کی یہ دادی. تو زید کا جو بھی دادا ہے، اور زید کا دادا نفیس ہے، زید کا باپ شریف کا باپ نفیس. تو زید کا دادا نفیس، تو نفیس کی یہ ساس ہے.
زید کا دادا نفیس اور نفیس کی ساس جو ہے وہ کریمہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی باپ کے سسرالی دادا کے سسرالی جو بحث آئی تھی اس سے پہلے، باپ کا سسرالی جدہ اور دادا کا سسرالی جدہ، وہ والی بحث ہو گئی ہے. تو اس کو جو ہے کریمہ کو ہم کیا کہیں گے؟ پردادی ہی کہیں گے. جبکہ باپ کی یہ نانی ہے، لیکن چونکہ زید کے لیے باپ واسطہ بن گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پردادی ہی کہیں گے. لیکن یہ ایک قرابت والی ہے، یہ ایک قرابت والی ہے. زید کے باپ کی ماں ہے، تو کریمہ کا رشتہ زید سے صرف اسی ایک واسطے سے. کریمہ کی بیٹی ہندا اور ہندا کا بیٹا شریف اور شریف کا بیٹا زید، بس یہی ایک واسطہ ہے. دیکھ رہے آپ، کریمہ کی بیٹی ہندا کا بیٹا شریف کا بیٹا زید. تو کریمہ اور زید میں ایک ہی سلسلہ ہے. اور حلیمہ میں دو رشتہ ہے. حلیمہ کا رشتہ زید سے نفیس کے واسطے سے، اور حلیمہ کا رشتہ زید سے خدیجہ اور خالدہ کے واسطے سے. یعنی حلیمہ کا رشتہ زید سے حلیمہ کے بیٹے کے واسطے سے، اور دوسرا رشتہ حلیمہ کی بیٹی کے واسطے سے. اور کریمہ کا رشتہ زید سے خالی بیٹی کے واسطے سے. کریمہ کی بیٹی کون ہے؟ ہندا. کریمہ کی بیٹی ہندا کا بیٹا شریف اور شریف کا بیٹا زید. تو کریمہ کا رشتہ خالی بیٹی کے واسطے سے ہے، کریمہ کی بیٹی ہندا. اور حلیمہ کا رشتہ بیٹا کے واسطے سے بھی ہے، نفیس شریف زید. اور حلیمہ کا رشتہ زید سے بیٹی کے واسطے سے بھی ہے، خدیجہ خالدہ زید. تو یہ ہے تعدد رشتہ. حلیمہ میں تعدد رشتہ اور کریمہ میں سنگل رشتہ. لہذا امام محمد کے اعتبار سے حلیمہ کو سدس میں 6 روپیہ آیا تھا، تو حلیمہ کو 6 میں سے 4 مل جائے گا اور کریمہ کو 6 میں سے 2 مل جائے گا. جیسا کہ مثال ابھی آئی تھی جس کو میں نے مٹا دیا ہے. سدس میں جو 6 آیا تھا، 4 ادھر 2 ادھر، امام محمد کے اعتبار سے. لیکن فتویٰ اس پر نہیں دینا ہے. فتویٰ یہ ہے کہ 6 روپیہ میں سے 3 روپیہ ادھر 3 روپیہ ادھر. اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جدہ بیٹا سالم، تو امام محمد کے اعتبار سے جو ہے سدس ملا مشترکہ اور بیٹا سالم عصبہ 36 روپیہ چھوڑ کر گیا. تو سدس میں 6 روپیہ آیا، تو حلیمہ کو ہو گیا 4 روپیہ اور کریمہ کو ہو گیا 2 روپیہ، اور باقی جو ہے بچ گیا 30 روپیہ سالم کے لیے. عند محمد. لیکن فتویٰ جب دیں گے تو 6 روپیہ میں سے آدھا ادھر 3 روپیہ ادھر 3 روپیہ ادھر ہو جائے گا فتویٰ کے اعتبار سے. یہ ہو گیا عند محمد. یہ بات میری تقریباً مکمل ہو گئی. آپ حضرات اسے نوٹ کر لیں، اور سمجھ میں نہ آیا تو مزید غور کر لیں، تھوڑا سا ذہن لگائیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی. اگر واضح نہ ہوئی ہو تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو. چلیے اب آپ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ بتلا دیں کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا. بالکل ہی سمجھ میں نہیں آیا یا تھوڑا سمجھ میں آیا یا بالکل سمجھ میں آ گیا؟ جی آپ حضرات کچھ لکھیے چیٹ میں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے کتنا اس کو قبول کیا ہے، کتنا قبول نہیں کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے.
چلیے ایک کا میسج آیا ہے تو آج کا درس یہیں پہ اختتام پہ پہنچتا ہے.